بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساگر صدیقی بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار کرم کی برکھا برسی تھی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھیں۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلا دیا۔ پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرے عرب میں گونج اٹھتی ہے، تو جس طرف صدا اٹھتی ہے ایمان کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں۔ بھائی جان، یہ اعزاز، یہ شرف میرا اور آپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل سادہ سے رکھا ہے، سب پہلے ٹھیک چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے جس کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ حضور کی راہوں میں بڑے لوگ اداس کھڑے تھے۔ ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ چڑھتے ہیں اور ان راہوں کو دیکھتے ہیں جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ اس کی بے چینیاں، اضطراب بڑا عجیب سا تھا، اور وہ زبان حال سے کچھ یوں کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راہاں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو حضور کی راہوں میں کھڑا ہے۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے۔ راستے میں یثرب آیا تو علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے معذرت بھی کر لی، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ اس نے پھر وہاں علماء کے لیے 300 گھر بنائے، اور ایک گھر اس نے میرے رسول کے نام کا بنایا۔ جو گھر حضور کے نام کا بنا وہ بڑے چاؤ سے بنا، بڑی عقیدت سے بنا۔ اس جماعت کے جو بڑے عالم تھے شامون، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں، اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، اور احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبا کو یمن لے آتی ہیں۔ گزرتے اتنا کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا، اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبا چلا گیا۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ جاتی ہے۔ طبا روزانہ وہ راہیں تکتا کہ کہیں سے کوئی سندیسہ، ہوا کا کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے، اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ ہجر رسول میں، یاد رسول میں تڑپ تڑپ کے طبا جان دے دیتا ہے۔ اس شاخ کی بستی حضور کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہیں۔
بھائی جان 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا، حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں حکم آیا کہ آپ مدینے والے آپ کی راہیں تک رہے ہیں۔ مدینہ آئے تو طلع البدر علینا کی صدائیں گونج اٹھتی ہیں، اور وہ خط جو 1000 سال قبل حضور کے نام طبہ نے لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینے کا بڑا معتبر صحابی ہے، ان کا نام لیں تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر ہے کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا ہے۔ حضور جب ان کے گھر گئے تو رومی لکھتے چا چڑھ گیا امروز شاہ شاہاں مہمان شدست و مارا، جبریل با ملائک درباں شدست و مارا۔ کہتے آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ خط تم تک پہنچا، مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے، حضور مدینہ آئے تو سب سے پہلے وہ خط جو طبہ نے حضور کے نام لکھا وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب کیا گیا۔ ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں، میرے نبی جلوہ فراز ہوئے، منظر بڑا خوبصورت ہے۔ ابو لیلہ کو دیکھ کر کے رسول اللہ فرماتے ہیں کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ عرض کیا جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کی کہانی چھیڑ دی کہ میری راہوں میں کچھ دیوانے آئے بیٹھے تھے، اور ایک دیوانہ میرے نام خط میرے نام پیار چھوڑ گیا۔ حضور فرماتے مجھے طبہ کا خط دے دو۔ بھائی طبہ حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ مجھے یاد آیا وہ دیوانہ، اور اس کی کہانی سنیں گے کلیجہ تھر جائے گا۔ بہت بڑا نام ہے، اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے۔ نام سلمان ہے، لیکن یہ نام اتنا معروف ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ زمانہ اس کو سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے ہیں میرا والد مجوسی تھا، مجھے مذہب کی تعلیم گھر سے ملی، والد نے مجھے پھر کھیتی باڑی کے لیے باہر نکالا تو سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ کہتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کیسے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں کافی دیر وہاں بیٹھا رہا، رات مرضی سے گھر آیا تو والد بڑا غصے میں تھا، پوچھ لیے کہاں تھے؟ فرماتے سچ سچ بتا دیا گرجے میں تھا، اور ساتھ جھٹکا بھی دیا کہ اب اس مذہب کی محبت بھی رکھتا ہوں۔ بس یہ کہنا تھا کہ والد ڈر گیا کہ کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لیں۔ سلمان کہتے ہیں میرے والد نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، رد عمل کے طور پہ ضد پیدا ہوئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے ہیں مجھے سبیل ملی اور میں ملک شام آیا، وہاں ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں لائی ہے اور شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنہ ہوں میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے ہیں تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے بڑی خدمت کی۔ اللہ خدمت کا صلہ ضرور دیتا ہے بھائی۔ کہتے جب وہ مرنے لگا تو میں نے عرض کیا کہ اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ کہتے میں نے وہاں جا کر بھی اس عالم کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے سامنے کھڑا تھا، کس چوکھٹ کا بیکاری بناؤ گے؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا، کہتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ اتنا کہنا تھا کہ دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیتا ہے، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ جائے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ کہا اگر وہ سرزمین پالو تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ اس عالم نے بتایا کہ ان کی 3 نشانیاں ہیں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔ کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ کہتے میں نے رخت سفر باندھا، سر رات بنی کلب کا قافلہ ملا، میں نے ان سے کہا میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے کہ ایک جگہ پہ جا کے انہوں نے مجھے غلام بنا لیا۔ غلامی بڑی تلخ ہوتی، کہتے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کر دیا۔ فرماتے پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا،
فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ منزل نصیب ہو گئی، اب اڈیکنے لگے، وہ راہیں تکنے لگے۔ ایک دن کسی نے سرگوشی کی کہ دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے نا وہ پیارے محمد دنیا میں جلوہ فراز ہو چکے ہیں۔ سلمان کہتے جی چاہا کہ اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں، اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے، ہجر کی آگ میں جلتے رہے، انتظار کی راہوں میں کھڑے رہے، پھر وہ ہمایوں گھڑیاں آ گئی، سعادت بخش لمحے نصیب ہوتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میں ایک دن باغ میں تھا اور کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا، بڑے غصے میں تھا اور آگے کہتا خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا۔ ایک شخص ادعائی نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتا میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا۔ نام محمد کی مستی طبیعت میں ایسی چڑھی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ چھڑا تو مالک نے منہ پہ موقع مار دیا۔ خیر فرماتے میں نے برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی اور میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضور قباء میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے، 3 سوال وہ پیش نظر تھے۔ سلمان کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور یہ صدقہ ہے اور اس کو قبول کریں، آپ یثرب سے ہمارے مکہ سے یہاں آئے ہیں اور آپ اس کے حقدار بھی زیادہ ہیں۔ تو سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، غلاموں میں بانٹ دیا، ایک نشانی پوری ہوگی۔ کہتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں یہ ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے اس کو قبول فرما لیا، 2 نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقی میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ کہتے میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ کے پیچھے لے آیا کہ آج مہر نبوت کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سلمان کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے میری طرف پلٹ کے دیکھا، عیان سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں بچھی ہوئی محبت کی کائنات تھی۔ حضور نے پلٹ کے سلمان کو دیکھا تو حضور اپنی کمر سے چادر اٹھا دیتے ہیں، جب چادر اٹھتی ہے سلمان مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، بدن کو چومنا شروع کر دیتے ہیں اور چومتے چومتے آنکھیں بھر آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ حضور دامن پکڑ کے بازو پکڑ کے سامنے بٹھا لیتے ہیں، فرماتے سلمان سناؤ نا ہمارا پیار آپ کو کہاں سے کھینچ لایا۔ کہانی کچھ یوں کہہ دی، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ آواز کم ہی رکھیے گا۔ سلمان فارسی بھی حضور کی راہوں میں ہے، بحیرہ راہب بھی حضور کی راہوں میں ہے، طوبہ اول بھی حضور کی راہوں میں ہے، عشاق کی بستی بھی حضور کی راہوں میں ہے۔ اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے، تیرا گھر تعمیر ہو گیا۔ میرا سوال آپ دوستوں سے ہے، مجھے بتائیے گا کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، مصلی بچھا کر کے پیشانی جھکا کر کے منت سماجی کرنا پڑی؟ نہیں دوست، سوئے تھے، بخت سنولا نکلا، باد صبا کے جھونکے پیغام لائے، مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں سندیسہ لائی، آنکھ کھلی ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی، آنکھ کھلتی ہے تو ماحول کی تازگی بتاتی ہے تمہیں مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آئے۔ اس بات پہ ہم جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ تھوڑی سی آواز حاجی صاحب کم رکھیں۔ وہ نیازی صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، اور فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اور ہمیں سو، میرے حضرت فرماتے ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی بھی در تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، حبیب دوسرا سا دوسرا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سر عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ ہمارا اعزاز ہے بھائی کہ ہم حضور کے بن کے آئے۔ کتنے نبی حضور کی راہوں میں کھڑی رہے، 12 نبیوں نے آرزو کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن عرض کرتے ہیں اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون فاجعلہم امتی قال تلک امت احمد، مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کو بڑھا ہے جو آئے گی سب سے آخر پہ، لیکن وہ نمبر پہلا لے جائے گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ تو جواب کیا آیا؟
قال تلک امت احمد، اور میں موسیٰ وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ یہ آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور سوال کیا، مالک ایسی امت کو پڑا ہے صدقہ دیں گے کھا بھی خود جائیں گے، وَيُجَرُونَ عَلَيْهَا، اور اس کا اجر خود لے جائیں گے۔ پہلی امتیں جب صدقہ دیتی تھی قبولیت کی دلیل کیا ہوتی؟ صدقے کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے، آسمان سے آگ آتی اچک کے لے جاتی، یہ تھی صدقے کی قبولیت کی دلیل۔ اور جس کا صدقہ قبول نہ ہوتا وہ وہیں پڑا رہتا، ظاہر سینے میں دل دھک دھک کرتا، اگر قبول نہ ہوتا تو قوم میں شرمسار ہوتا۔ کتنا بد نصیب ہے، اللہ نے صدقے کو قبول ہی نہیں کیا۔ بھائی ہمارا مال حلال کا ہے یا حرام کا، ہم نے جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے، لوگوں کی ہڈیاں توڑی یا خون نچوڑا، جیسے بھی کمایا یہ ہمیں پتہ ہے، قبول وہی ہوگا جو رزق حلال ہوگا۔ حرام کا کروڑوں بھی دیں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ پہلی مہربانی یہ ہوئی کہ اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا، ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ یار ان کا قبول نہیں نہ ہوتا تھا تو شرمندہ ہونا پڑتا تھا، اچھا اگر قبول ہوتا تھا تو وہ آگ لے جاتی تھی، اور ادھر ماجرا کیا ہے، خود دیا خود کھایا، اجر بھی خود لے گئے۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ ایک اور سوال کیا، مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے یاکلون الفیع، وہ مال فے کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت جنگ کے بعد جو دشمن سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مجاہدین میں بانٹ دیا جاتا ہے، اور مال فے اس مال کو کہتے ہیں جس میں جنگ کی نوبت نہ آئے، دشمن ویسے ہی مارے خوف کے دم دبا کے بھاگ جائے، بغیر مشقت جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال فے کہتے ہیں۔ کہا مالک وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ اچھا ایک اور سوال کیا، اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی کی نہیں، دل میں شوق پیدا ہوا ہے، دکھیوں کے کام آؤں گا، بیواؤں کے کام آؤں گا، کانٹوں بری بستی میں سنت کے پھول اگاؤں گا، جیوں گا اللہ کے لیے، مروں گا اس کے دین کے لیے، میری دھڑکنیں میری سانسیں قرآن کی نوکری میں گزریں گی، یہ نیکی کا ارادہ ہے۔ نیکی کی آپ جانتے ہو اس کا اللہ کے ہاں اجر کتنا ہے؟ ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا، وہ عرض کرے گا مالک حج تو کیا ہی کوئی نہیں، اللہ فرمائے گا حج تو نہیں کیا، لیکن جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا، ہاں اللہ بڑا ہی تڑپتا تھا، فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا۔ بھائی جان یہاں بیٹھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہوا، لاکھوں نہیں کروڑوں رکھتے ہیں، دولت اتنی کہ حساب ہی کوئی نہیں، لیکن دیوار کے متصل غریب بھائی کا گھر ہے، کچی دیواروں سے چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لیکن میں 4 5 6 فیکٹریوں کا مالک بن گیا، کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا، لیکن دیوار کے متصل غریب بہن کا بھی گھر ہے، بھائی کا بھی گھر ہے، کبھی خیال تک نہیں آیا ان کی جھولی بھرنے کا۔ یہاں بیٹھ کے جذبہ پیدا ہو گیا، یار آج مر گئے کل دوسرا دن کون یاد رکھے گا، ہم آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اپنے بھائیوں پر، اپنے دکھی غریب بہن بھائیوں پہ خرچ کریں۔ ہمارے محلے میں ہماری برادری میں کئی بیوہ عورتیں ہیں، ہم ان کی خدمت کریں۔ او بھائی یہاں بیٹھ کر کے نیکی کا دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے، ابھی کسی کی جھولی نہیں بھری، ابھی کسی کے دکھ کا مداوا نہیں بنا، ابھی کسی کو کھینچ کے مسجد میں نہیں لایا، ابھی کسی کی پیشانی میں سجدوں کا نور نہیں لایا، آنکھوں پر حیا کے پہرے نہیں بٹھائے، کانوں میں قرآن کے نغمے نہیں لایا، لبوں پر سونے محمد کے ترانے نہیں لایا، یہاں بیٹھ کے نیکی کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس جذبے کا اللہ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ عرض کی مالک ایسی امت کو پڑا ہے وہ نیکی کا ارادہ کریں گے، اللہ ارادے سے نیکی عطا فرما دے گا۔ اللہ وہ نیکی ایک کریں گے، لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، فرمایا وہ تو میرے پیارے احمد کی امت۔ ایک اور سوال کیا، مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کیا نہیں پروگرام بنائے، شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے، بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے، منحوس خیال آ گیا میں تنکوں کے نشے من میں میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مرمر کے بنے گھروں میں رہے، میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے، اس کے گھر میں گھی کے چراغ جلیں، میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں، عیش و عشرت میں رہے۔ منحوس خیال آیا کہ رہزن بنوں گا، لٹیرا بنوں گا، ہاتھ حرام کی طرف بڑھاؤں گا، یہ گناہ کا ارادہ ہے۔ یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت گندے خیال آ رہے ہیں، مجھے پسند نہیں، اس کے کھاتے میں ابھی گناہ لکھ دو۔ بھائی جان گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ابھی شراب خانے کی طرف قدم نہیں اٹھے، ابھی لبوں سے شراب کے جام نہیں لگے، ابھی سیل میں گھر نہیں گیا، یہاں روک لیا گیا، ہو سکتا ہے یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر ہی راضی ہو جائے۔
یہاں گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، فطرت میں بھول جانا ہے، اگر ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اور یار اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے، کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے، ہجرت کر کے پلٹ آئے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی رہنم منزل ہی نہیں۔ جو گناہ چھوڑتے ہیں عادت باری تعالیٰ ہے، وہ گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا تھا ایک دن، تو داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے، سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں، بچھے ہوئے صفے ماتم، یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے تو رونے لگا اور کہتا ہے مالک اگر میں پلٹ آؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ ہاتف سی آواز آئی، 20 سال عبادت کی، قبول کی، 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، تیرا انتظار کیا، میرے حکموں کو توڑا، مجھے ناراض کیا، میری دہلیز سے دور چلا گیا، میں نے تیرا انتظار کیا۔ آواز آتی ہے تیرا رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جا میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ وہ معاف کر دیتا ہے بھائی، آج صحابی نے کھلے راوی نے آج معافی مانگے تو یہ تو وہ معاف کر دے گا۔ بھائی یزید بستامی بہت بڑا نام گزرا ہے۔ آپ کے شہر بستام میں ایک عورت نے گھر بنایا اور وہ اداؤں سے لوٹنے لگی۔ کسی نے بھائی یزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے، اس راستے کو روکیں۔ بھائی یزید مصلح لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا، اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھی، تو دیکھ کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہاں عرض کروں گا بھائی یزید بستامی کو دیکھ کے پلٹنے والے نمازی نہیں تھے، مسجد کی کمیٹی کا کوئی ممبر نہیں تھا، دیکھ کے رستہ بدلا کہ نماز کے وقت اگر مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو نظریں کس طرح ملائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں گئے، نمازی نہیں تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے ہیں۔ علماء کی قدریں اتنی بحال تھی کہ یہ لوگ بھی حیا کرتے تھے۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، سچ آکھی دے پامبڑ مچدے نے، اور چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر، یہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریا کی، کڑوی کسیلی لیکن قبول کیجئے گا۔ بھائی یزید بستامی کو دیکھ کے مسجد کے نمازی نہ مسجد کی کمیٹی کے کوئی لوگ تھے جو رستہ بدل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے، وہ بھی رستہ بدلتے ہیں۔ اور آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، باہر جا کے چوک میں جا کے اس کا جبہ پھاڑتے ہیں، اس کی غیبت کرتے ہیں، یہ ہماری مسجدوں کا حال ہے۔ جس کے پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھی، اس کی باہر جا کے جناب ہم نے غیبت کی۔ اور جس کو مصلح دو نا یار، اس کی عزت بھی کرو۔ مولوی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، 3 دن میں پلاننگ ہوتی ہے اور باقاعدہ اس کو رخصت بھی کر دینا ہوتا ہے۔ ہم نے آج ہفتے والے دن پلاننگ ہوئی اور پیر والے دن اس کو فارغ کرنا ہے، اور 2 دن میں 2 بندوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ آپ نیا بندہ تلاش کرو۔ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، جس نے 10-20 سال مسجد کی خدمت کی ہوتی ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے، 5 وقت ہمیں مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہوتی ہے، ہمیں عزت تکریم دی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس کی 10 سال کی محنت ایک جھٹکے میں ایک بندہ اٹھا، اور اس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات نا، اس کی مرضی سے نماز کا وقت نہیں بدلا گیا تو اس وجہ سے اس کو فارغ کیا گیا۔ اس کے بچے کو قاری صاحب نے کسی بات پہ ڈانٹ دیا، کسی بات پہ تھوڑی سی سختی سے پیش آئے تو وہ کہتا ہے یہ تیرے باپ کی مسجد ہے، یہ عالم دین سے بات کرنے کا رویے ہیں۔ 3 دن کے اندر اس کو فارغ بھی کر دیا جاتا ہے اور نیا بندہ مصلے پہ لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو رویے ہیں ہمارے۔ بھائی جان جس کو مصلح دو نا، اس کو عزت بھی دیا کرو، اس کی تکریم بھی کیا کرو۔ بھائی یزید بستامی کو مسجد کے نمازی یا مسجد کی کمیٹی کا بندہ نہیں دیکھ کے واپس پلٹتا، حیا وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو طوائفہ کے ڈیرے پہ جاتے ہیں۔ آج جس کے پیچھے نماز پڑھی ہم نے، اس کی پگڑی اچھالی۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ بھائی جان تحقیق کرو پہلے، اگر وہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے نہیں قابل تو نہ کھڑا کرو، اگر آپ سمجھتے ہو کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مصلح دو نا بھائی، اس کو عزت بھی دو، اس کی عزت کرو بھی۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہماری ذاتی چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں۔
اور بعض علماء اللہ کے فضل علماء ہوتے بھی خوددار ہیں، تو کسی بات پہ وہ اگر کسی کو سمجھانے کی کوشش کریں وہ ذاتی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اور انا کا مسئلہ بنا کے اگلے دن ہی کہتے ہیں مولوی صاحب بوری بستر گول کرو، اللہ دی سپرد ہو۔ یہ رویے کتنے تلخ ہیں یار، تمہیں 10-20 سال کی محنت کوئی نہیں یاد؟ تو خیر اس پہ بات اگر کریں گے تو تھوڑی سی لمبی ہے تو ویسے تلخ، اور یہ ہم اکثر مساجد میں دیکھتے ہیں یہ حالات بھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رسوا بھی کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم فارغ بھی کر دیتے۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آئے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی بھائی۔ تو بایزید بسطامی کو دیکھ کے مسجد کے نمازی نہیں، طوائفہ کے ڈیرے پہ جانے والے راستہ بدلتے ہیں۔ اس خاتون نے کہا دیکھو نیچے آج کوئی بھی نہیں آیا، نیچے دیکھا تو بایزید تھے، اس نے خادمہ کو بھیجا نا، اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہیں۔ وہ اس بات پہ تھوڑی سی ناراض ہوئی، اس نے کہا جو مولوی صاحب سے کہو کہ اللہ اللہ کرنی مسجد میں کرو، یہ ہمارا دھندا ہے، ہمارا کاروبار ہے۔ بایزید نے جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا آج کے بعد نہیں آنا، اس کی ہتھیلی پہ رکھا نا جو بنا نا، تو اس نے پکڑا اور اپنے پاس رکھ لیے۔ اچھا اس نے یہ بھی نہیں کہا حضرت سے کہ حضرت میں نے آپ کا نام سنا ہے، بستام میں آپ کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے اور آپ کی ذات سے ہزاروں لوگ متاثر ہیں، تو آپ جائیے، یہ بستی گناہ گاروں کی ہے، آپ اچھے لوگ ہیں اور آپ کے پیچھے ایک بڑی جماعت ہے، تو ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں، چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ نامی جنیا، حشر دیاڑے پھر ناکی حال ربا کی بنیا۔ تو کہا دامن اپنا بھی بچائیے اور لوگوں کا بھی بچائیے۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں، اس نے کہا لائیے پیسے، کوئی صوفی آئے کوئی گناہ گار آئے، وہ تو پیسوں کے لیے کام کرتی تھی۔ بایزید سے اس نے پیسے لیے، کہا آج جو آپ کہو گی میں پابند ہوں۔ بایزید بسطامی نے بایزید بسطامی نے لباس دیا، فرمایا بیٹا یہ غسل کر کے حیا والا لباس پہن کے آ جاؤ۔ اس کو پھر مصلی پہ کھڑا کر لیا اور اس کی پیشانی سجدے میں جھکا دی۔ پھر بایزید رونے لگے، تڑپ کے کہتے مالک یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے دل کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے۔ سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، اور سجدے میں سر رکھ کے تڑپ گئی، اور ادھر اللہ کا ولی رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، آگے دل کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے۔ تو جو معذرت کر لیتے ہیں بھائی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ علامہ سعدی لکھتے ہیں ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا، ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا تو ہاتف سی آواز آتی ہے لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو ساتھ نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا بیٹا یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں۔ وہ جوان کہتے ہیں بابا جی پھر بھی آتے ہو؟ اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا بیٹا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ ہاتف سے آواز آتی ہے جا بوڑھے ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرمائے۔ کہا اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا، اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ سر 9 سوال تھے اور ہر سوال پہ جواب کیا آیا؟ وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے، وہ میرے پیارے۔ ہر سوال پہ جب ایک ہی جواب آیا تو آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں دوست یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، میں نہیں کہوں گا سینے کا زور لگاؤ محبت سے دو، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی۔ میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اپنے حواریوں کے مابین تشریف فرما تھے تو حضور کا تذکرہ دل نواز چھیڑ دیا کہ میرے بعد آنے والا نبی بڑی عظمتوں کا حامل ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا۔
جب حضور کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں پہ آیا تو اس اجتماع میں، اس مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ آنے والے نبی کیا آپ سے افضل ہوں گے؟ اللہ اکبر. یہ تقاضۂ محبت ہے نا. بیٹا، شاگرد، مرید اپنے رشتوں سے کسی کو بھی افضل نہیں جانتا. بیٹا کہتے ہیں میرے باپ سے افضل کوئی نہیں، شاگرد کہتے ہیں میرے استاد سے افضل کوئی نہیں، مرید کہتے ہیں میرے شیخ سے افضل کوئی نہیں. اسی طرح امتی بھی کہتے ہیں کہ میرے نبی سے افضل ہے. بدبختی ہے نا کہ نبی بھی کہے اور عیب بھی نکالے. محبوباں دے نکتہ چینی جڑے کرم تو باز نہیں آؤندے، اصل منافق جانو انہاں نوں وہ جھوٹے پیار جتاؤندے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماوے، آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہ آوے. عیب ہو بھی تو نظر، اور یہاں تو بھائی جان عیب نام کی چیز ہی نہیں. خلیفہ وقت نے ایک دفعہ لیلا کو دربار میں بلا کے کہا میں نے تیرے نام کا بڑا شعرہ سنا ہے، تو نے ایک کیس نامی جوان کو پاگل کر دیا. میرے خیالوں میں تھا حسن کی پری پیکر ہوگی، نرگسی آنکھیں، شربتی لہجہ ہوگا، تبھی کیس تجھ میں کھبسا گیا. میرے خیالوں میں یہی تھا کہ بہت خوبصورت ہوگی، لیکن تو نے تو متاثر ہی نہیں کیا. تجھ سے زیادہ خوبصورت میرے دربار میں کام کرنے والی آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. خاموش نہیں ہوئی، راستہ نہیں بدلا، پانی پانی نہیں ہوئی. رومی وہ ساری گفتگو بیان کرتے. گفت لیلا را خلیفہ کانت ہوئی، کس تو مجنو شد پریشان ہو گوی، از دیگر خوباں تو افزو نیستی. گفت خامش چوں تو مجنو نیستی، دیدہ مجنو اگر بودے ترا، ہر دو عالم بے خطر بودے ترا، باخودی تو لیک مجنو بے خودس، در طریق عشق بیداری ودس. رومی کہتے جب اس نے کھری کھری سنائی نا تو وہ غصے میں آ گئی. گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. خلیفہ صاحب منہ بند کر لیں، آپ کو مجنو تو نہیں، دیدہ مجنو اگر بودے ترا. وہ کہتی مجنو کی آنکھ سے دیکھتے تو عیب نظر نہ آتا. اور باخودی تو لیک مجنو بے خودس، وہ کہتے وہ ہوش کو چھٹی دے آئے ہے جس کوچے میں اس نے قدم رکھا ہے، ہوش والوں کو کوچے سے کچھ بھی نہیں ملتا. اور بھائی لیلا تو واقعی رنگ کی کالی تھی، لیکن اعظم جتھے دل لگ جائے وہ تھے عیب نظر. اور حسان بن ثابت کہتے یہاں عیب نام کی چیز ہی نہیں. اوے لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ سے دیکھو، اگر محمد عربی کو دیکھنے کا شوق ہو نا تو پھر نگاہ صدیق سے دیکھا کرو، نگاہ فاروق سے دیکھا کرو، پھر عیب نہیں، پھر تمہیں کمال نظر آئیں گے. ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا، اونوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. میرے قبلہ فرما دے تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. آپ فرماتے ہم تو اس کو الیکشن میں ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑا سکے. فرما اس کے پیچھے لینے کیا جاتے ہو؟ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس نے فاطمہ الزہرا کو قریب کر کے فرمایا بیٹی فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. فرماتے اس کے پیچھے لینے کے جاتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا. ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا. انگلی اٹھے چاند قدموں میں آئے، سورج اثر کے وقت پہ پلٹ آئے. وہ سکیاں کھجوراں اگا جاند آئے، وہ گنگیاں تھی گلاں کرا جاند آئے، وہ پتھراں تھی کلمے پڑھا جاند آئے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. ہم نے تو اس نبی کا کلمہ پڑھا. میں نے پہلی تقریر حسن مصطفیٰ پہ کی، بچپنے میں کی، اور میں نے علماء سے سنا ہے جو حضور کے حسن کے تذکرے کرتا ہے وہ ہر دل عزیز ہو جاتے ہیں. بڑی محبتوں سے نوازا گیا. اس کے پیچھے سبب میں نے حضور کا بچپن میں وہ نغمہ چھیڑا، اور آج بھی لبوں پر حضور کے نغمے ہیں. تو وہ بچپنے میں لکھا ہوا ایک عالم دین کا مقالہ جس کو زمانہ ابو البیان کے نام سے جانتا ہے، اس کو ازبر کیا اور پھر میں نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اس کو بیان کیا. مجھے آج بھی کچھ اس کے کلمات الفاظ یاد ہیں، دماغ کی سکرین پر نقش ہے. وہ کہتے ہیں ان کا تو لہجہ بڑا شوق تھا، لیکن میں اپنے ہی لہجے میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتے ہو میرے نبی کی عظمت پہ بات کرنے والوں، گھٹانے اور بڑھانے کی کہانی کہنے والوں، آپ فرماتے آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا نبی کتنا عظیم تھا. اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے، بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے. جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کی تبسم سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے. وہ نبی اشارہ کرے آفتاب شک ہو جائے، انگلی اٹھائے ماہتاب فک ہو جائے. وہ نبی سر اٹھا کے بنے، وہ نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی جائے. ہم نے تو اس نبی کا
وہ ہم اپنے بچپنے میں حضرت سے ایک اعظم کا شعر سنتے تھے، اعظم چشتی کا، سن کے ہی ازبر ہو گیا، اور آج اس بزم کی مناسبت سے جو بات میں نے آپ کے سامنے کی، بہت خوبصورت لکھا اور بہت خوب کہا۔ وہ اعظم نے کہا تھا نا کہ تو ہجے میرا یار میٹھا، جنوں ویکھ کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹاوے، جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، آتا دھرتی لف لف جاوے، جیو ہاتھ پھلاں وچ رکھے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچوں دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تقاضۂ محبت ہے بھائی، جس سے پیار ہو اس سے افضل کوئی نہیں جانتا۔ حواری نے کہہ دیا آنے والے نبی آپ سے افضل ہوں گے۔ سنیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ آپ فرماتے تم افضل ہونے کی بات کر رہے ہو، اگر اس نبی کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑے مقدروں کی بات ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر۔ اللہ ہم سب کو حضور کی لازوال محبت سے مالا مال فرمائے، جو کہا سنا اللہ ہم سب کو عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔